السلام علیکم ڈیئر آل، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میری جانب سے تمام لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ میں جانتی ہوں تھوڑا لیٹ ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ریویل کا بہت ہی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ۔ جی ہاں، میری نظر میں ایپیسوڈ بہت ہی ایکسائٹنگ ہے۔ تو آئیے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو ویورز، آج کا ہاٹ ٹاپک ہے ارطغرل غازی۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، یہ وہی ترکش ڈرامہ سیریل ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اپنی نیندیں اڑائے بیٹھے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو نہ کھانے پینے کا ہوش ہے اور نہ ہی سونے کا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے حلیمہ کے بالوں، ارکز کی آنکھوں اور ارطغرل کی وجاہت و شجاعت کے علاوہ اس میں اتنا کیا خاص ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان تک نے ہمیں یہ ڈرامہ ریکمینڈ کیا ہے۔ تو آئیے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو اس ڈرامہ سیریل کے ریوائول کا مقصد بتاتی چلوں۔ تو ویورز، بات ہے 13ویں صدی کی، جب چنگیز خان کی ظالم فوج اپنی خون ریزی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ چنگیز خان کی قیادت میں نکلنے والے منگول اور تاتاری مسلمان اور یورپینز پر حملہ کر رہے تھے، اور جب یہی فوج سینٹرل ایشیا کے ایک مقام خوارزم پر پہنچی تو انہوں نے خوارزم کی عالی شان سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تاریخ جب خوارزم کی تباہی کا نظارہ کر رہی تھی تو اسی وقت وہاں سے ایک قبیلہ بھاگ نکلا، جس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے تیسرے نمبر والے بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ ارطغرل غازی بھی خوارزم سے بھاگنے والے کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے قافلے میں شامل تھے۔ ان کا قافلہ تقریباً 400 سے 500 خاندانوں پر مشتمل تھا۔ مختصراً یہ ہوا کہ دریائے فرات کراس کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد قبیلے والوں نے فیصلہ کیا اور غازی ارطغرل کو اپنا امیر یعنی سردار چن لیا۔ ارطغرل کے 2 بھائیوں نے فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور الگ ہو گئے، جبکہ چھوٹے بھائی نے ارطغرل کا ہی ساتھ دیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے قافلہ انقرہ کے قریب پہنچا۔ انقرہ جو کہ موجودہ ترکی کا کیپٹل بھی ہے۔ وہاں پہنچنے پر کائی قبیلے نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک فوج تھی علاؤدین کی، جو کہ وہاں سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی تھا، اور دوسری فوج تھی تاتاریوں کی۔ اس وقت تاتاریوں کا پلڑا بھاری تھا۔ ارطغرل کی ٹیم نے اپنے 400-500 لوگوں کے ساتھ علاؤدین کا ساتھ دیا۔ یوں علاؤدین ہاری ہوئی جنگ جیت گئے اور تاتاریوں کو بھاگنا پڑا۔ سلطان علاؤدین کو کائی قبیلے کا جذبہ بے حد پسند آیا اور انہوں نے کائی قبیلے کو، جو کہ بیچارے خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہے تھے، ایک پہاڑی علاقہ رہنے کے لیے دے دیا۔ ارطغرل کو وہاں کا سردار بنا دیا گیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ علاؤدین سے لڑنے آنے والوں کا مقابلہ کر دیں گے۔ ارطغرل وہاں جم کر بیٹھ گئے۔ تو ویورز، مزے کی بات یہ ہے کہ غازی ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے ایک چاند دیکھا اور ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ 4 پہاڑ بھی دیکھے۔ اس وقت ان کے مرشد نے انہیں خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ اور ان کی اولاد بہت بڑی حکمرانی کریں گے۔ پھر یوں ہوا کہ انتہائی جدوجہد کی بدولت خواب میں نظر آنے والے 4 دریا یعنی دجلہ، فرات، نیل، دینواپ اور 4 پہاڑ یعنی کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلکان، یہ تمام آپ کی سلطنت میں شامل تھے۔ 650 سال، جی ہاں ویورز، آپ نے بالکل صحیح سنا، 650 سال انہوں نے حکومت کی۔ اپنے آخری وقت تک ارطغرل بہت طاقتور ہو چکے تھے، بڑے بڑے علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان آپ کے جانشین ہوئے، جو کہ بہت ہی نیک اور عادل انسان تھے۔ عثمان نے خلافت کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے جہاد کے ذریعے 3 کانٹیننٹس تک اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے 625 سال حکومت کی، لیکن پھر وہی ہوا جو دنیا کا قانون ہے، یعنی کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ویسے ہی سلطنت عثمانیہ کو بھی زوال دیکھنا پڑا، کیونکہ انہوں نے عیش و عشرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 625 سال کی اس حکومت میں حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول بھی ترکوں کے پاس تھا۔ پھر آئی پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بے حد کمزور ہو گئی اور اس دور کے سلطان کو بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف تھا برطانیہ اور دوسری طرف جرمنی۔ ترک نے جرمن کا ساتھ دیا اور دوسری طرف برطانیہ کے ساتھ بھی بہت سے ممالک تھے۔ ترک اپنی خلافت کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، بس مالی طور پر کمزور ہونے کی دیر تھی کہ ترکوں کے پاؤں لڑکھڑانا شروع ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے اصل ٹوسٹ کی طرف۔
جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہے، ٹائٹل ہے ارطغرل غازی کہانی میں ٹوسٹ۔ تو ویورز، جس ٹوسٹ کی بات میں کر رہی ہوں وہ ہے وہ والا ایگریمنٹ جو جرمنی کی جنگ بندی کی درخواست کے بعد سلطنت عثمانیہ اور جیتنے والی ٹیم کے درمیان ہوا۔ یہ ایگریمنٹ دراصل لاؤزان میں ہوا تھا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے۔ اب اس معاہدے کی جو شرطیں تھیں وہ ایک طرف تو ترکوں کو ایک نئی زندگی کا رخ دکھا رہی تھیں اور دوسری طرف ان کے خوابوں پر ایک بھاری سل رکھ رہی تھیں، وہ بھاری سل جس کو ہٹانے میں ترکوں کو 100 سال لگنے تھے۔ جی ہاں، یہ 100 سالہ معاہدہ تھا اور اسی کی وجہ سے آج ساری دنیا بکھلائی ہوئی پھر رہی ہے۔ اس معاہدے میں طے پانے والی شرطیں کچھ یوں تھیں: سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جائے، یعنی خلافت ہی ختم کر دی جائے، خلافت کے جانشینوں کو جلا وطن کیا جائے، خلافت کے تمام اثاثوں کو ضبط کر لیا جائے جو کہ 3 کانٹیننٹس میں بکھرے ہوئے تھے، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔ ان تمام صبر آزما شرائط کے ساتھ ساتھ ترکیوں پر ایک پابندی بھی عائد کی گئی، اور وہ پابندی یہ تھی کہ ترک قوم اپنی ہی سرزمین سے منرلز نہیں نکال سکتے۔ اس سنگ دل پابندی کی وجہ سے ترکی دوسرے ممالک سے پیٹرول وغیرہ لینے پر مجبور تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک سمندر ہے جس کا نام بوسفورس ہے۔ یہ بالکل ایشیا اور یورپ کے جنکشن یعنی میلاب پر واقع ہے۔ معاہدے کے تحت اس سمندر کے پانی کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا، یعنی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے نہ تو ترکی ٹیکس لے سکتا ہے اور نہ ہی کرایہ وصول کر سکتا ہے، حالانکہ یہ سمندر دنیا کی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ویورز، مزے کی بات یہ ہے کہ معاہدہ تھا 100 سال کا، اب وہ 100 سال کب مکمل ہو رہے ہیں جان لیجئے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا 1923 یعنی کہ 1923 میں، اور 2023 یعنی 2023 میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اس معاہدے کے تمام ظالمانہ شرائط سے ترکی 2023 میں فقط 3 سال میں آزاد ہو جائے گا۔ ترکی اب دنیا کو ایک نئے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آزاد ترکی کیا کیا کر سکتا ہے۔ ارطغرل سے شروع ہونے والی کہانی کو اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو مسلمان اسے دیکھیں وہ دوبارہ سے اللہ کا نام لیں اور اپنی پروقار روایات کو زندہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کی خلاف ورزی کرنے والے یقیناً اسے مخالف ایجنڈا رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا سکرولنگ سے نکل کر اپنے اصل کو پہچانیں اور مسلمانوں کے اتحاد کے خواب کو اپنے اندر پالیں۔ ان سب باتوں کا پاکستان سے تعلق یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی تو دنیا کا کوئی ملک گرتی ہوئی خلافت کو سنبھالنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سوائے بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے۔ پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے خلافت کے لیے جانیں دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترک قوم پاکستانیوں کو ہمیشہ بہت آنر کرتی ہے۔ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کی اتنی گرینڈ ہسٹری دیکھ کر یقیناً آپ کے دل میں بھی اس خواہش نے سر اٹھایا ہوگا کہ ہم واپس اپنے اصل کی طرف لوٹیں اور انتہائی پروقار انداز میں دنیا پر جلوہ گر ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ دن ضرور دیکھیں گے۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے